اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اس مجلس کے قبول ہونے کے لیے اور اس مجلس کے ثواب کو مرحومہ سیدہ مہناز ہاشمی کی روح تک ایصال ہونے کے لیے مرحومہ کی مغفرت، درجات کی بلندی اور مرحومہ کو جوار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مرحومہ کے گھر والے مخصوصاً والدین، بھائی، شوہر جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور دیگر رشتہ دار، چاہے لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں، سب کو صبر نصیب ہونے کے لیے اس انتقال سے جو تکلیفیں آپ کو ہوئی ہیں اور جو صبر آپ نے کیا ہے اس کا بہترین صلہ اور جزا اللہ کی طرف سے آپ سب کو نصیب ہونے کے لیے مرتبہ صلوات پڑھتے محمد و آل دنیا کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے ختم ہو جائیں، مٹ جائیں اور کبھی ہم ایسے مشکلات میں گرفتار نہ ہوں، تو ہم سب کو دل سے ایک دعا کرنی ہے، وہ ہے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام کا ظہور، 12ویں امام کی سلامتی اور 12ویں امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک مومنہ کی ایک جوان سال مرحومہ کی چہلم کی مجلس ہے۔ کل ایک خیال ذہن میں آیا جو تھوڑا سا دل کو تکلیف دے رہا تھا۔ 1 سال پہلے اس مرحومہ کی شادی کی دعوت ہم نے کھائی اور آج اس کے 40ویں کی دعوت ہم نے کھائی۔ جن ماں باپ نے 1 سال پہلے اس کو دلہن بنایا تھا، جن بھائیوں نے اپنی بہن کو رخصت کیا تھا، آج اس کے چہلم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ یقین ہم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی دنیا پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب دنیا کا بھروسہ نہیں، کب کس کو کیا واقعہ پیش آ جائے، جب کچھ نہیں معلوم، تو ہم کو ہر وقت سب سے مل کر، جھل کر، پیار محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے ہی میں۔ ابھی مرحومہ کے شوہر یہاں ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ شوہر بیوی بہت اچھے تھے،
اچھے اخلاق، اچھا زندگی، ہم اچھی زندگی گزاریں تو سب خوش ہیں، سب راضی ہیں۔ ابھی اللہ کی مرضی ہے، یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، اب اس کے لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو جو آپ نے زندگی کی، میں شکریہ بولتا ہوں آپ کو جو ایک عزت کے ساتھ اپنے زوجہ کے ساتھ اپنے زندگی کی، اپنے ساس سسر کو خوش رکھا، اپنی بیوی کو خوش رکھا، اور الحمدللہ جیسے کہ ہمیں پتہ چلا کہ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ خداوند عالم انشاءاللہ جو بچی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور مخصوصاً جس حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس کا درد، اس کی تکلیف وہ خود سمجھ سکتی ہے، ہم لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جو تکلیفیں اس کو ہوئی ہیں مہناز کو، خداوند عالم اس کا بہترین صلہ فاطمہ زہرا کے ساتھ انہیں جگہ دے کر عنایت فرمائے، اور مرحومہ کے بھائیوں کو اور ماں باپ کو، دوسرے رشتہ داروں کو خدا صبر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے، گھر والوں کی طرف سے، سسرال کی طرف سے۔ قرآن کریم ایک مرتبہ ختم کیا گیا ہے، سورہ یاسین ایک مرتبہ، 2 مرتبہ پڑھا گیا ہے، سورہ رحمان، سورہ تبارک الذی، سورہ توحید، سورہ حمد اور آیت الکرسی۔ ان تمام پاک تلاوتوں کی ایصال ثواب ہونے کے لیے مرحومہ کی روح تک صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان محترم، ہم جب ایسے مجلسوں میں آتے ہیں تو ایسے مجلسوں کو رکھنے کا مقصد ہمارے درمیان جو ہے کہ اگر 40واں نہیں کرے تو روح پھرتی رہتی ہے، یہ کچھ نہیں، جھوٹ ہے سب۔ نہ کوئی روح پھرتی ہے، نہ کوئی روح بیٹھتی ہے، وہ دنیا الگ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہیں ہے۔ یہ سب ہوا کی باتیں ہیں کہ اگر ہم 40واں نہیں کرے تو روح چلتی رہتی ہے، 10واں نہیں کرے تو فلاں ہوتا ہے، 20واں نہیں کرے تو فلاں ہوتا ہے، 10ویں میں یہی کام کرنا، 20ویں میں یہی کام کرنا، یہ ہمارے رواج ہیں۔ آپ یہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں تو ان کا رواج الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جب روح چلی جاتی ہے تو اس کو نہ پھرنے کی اجازت ہے، نہ بیٹھنے کی اجازت ہے، بلکہ اس کے لیے اتنا کہا گیا ہے کہ جب جمعرات کی شام آتی ہے تو روح گھر کو آتی ہے۔ مہناز کا جو انتقال ہوا جمعرات کی شام، بغیر آپ کو بتائے کہ بعض جگہ پر کہا ہے کہ کسی پرندے کی شکل میں، کسی اور شکل میں گھر کے دروازے پر آ کر کہتی ہے کہ مجھے ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کرو۔ تو بہترین کام جو ہو سکتا ہے، میں بھائیوں کو، گھر والوں کو، جو رشتہ دار ہیں ان سب کو، جب بھی آپ کو مہناز کی یاد آ جائے، ایک ٹائم مہناز کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ یہ آپ کا بہترین تحفہ ہوگا جو مہناز کے لیے پہنچے گا، جو مرحومہ کے لیے پہنچے گا۔ ورنہ ہم روئیں گے، رونے سے ہمارا دل ہلکا ہو جائے گا، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، ٹھیک۔ اب یہاں جو چہلم کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس کا جو مقصد ہے، حدیثوں میں ہے ہمارے پاس ہے کہ جب کوئی آدمی کسی میت کو کاندھا دے کر قبرستان جاتا ہے، ہر قدم پر فرشتے اس کو کہتے ہیں، اے بابو چھوڑ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک ایک قدم جو ہم میت کے پیچھے چلتے ہیں، میت کے پیچھے چلنے سے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ خدایا اس کی جو جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کر دے، جو جو اس کی غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے میت کے پیچھے جانے سے۔ یہ صرف میت کے پیچھے جا کر واپس آ جانے سے ملنے والا نہیں ہے، ثواب ہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ میت کے پیچھے جاتے جاتے یہ سوچو اس کے بعد جو نماز ہوگی میری، اس کے بعد جو میت آئے گی میری۔ یہ سوچ کر جو میت کے پیچھے چلے گا اس کو ثواب ملے گا۔ ورنہ کبھی کبھی کوشش کریں، یہ سب کوششیں کام ہم کو کرنا چاہیے کہ ابھی ہمارا دستور کیا ہے، ہمارے خاندان سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم قبرستان جاتے ہیں، اگر ہمارے خاندان کا نہیں کوئی دوست پہچان والا ہے جائیں گے، ورنہ یا تو نماز کو بھی نہیں جاتے۔ اگر نماز کا موقع مل گیا تو نماز پڑھ کے کبھی کبھی کسی ایسے میت کے پیچھے چلے جانا ہے جن سے نہ کوئی ہمارا رشتہ ہے نہ کوئی دوستی ہے۔ جب ان کے پیچھے ہم غفر اللہ پڑھتے ہوئے جائیں گے
تو اس لیے کہ وہ آدمی ہمارا آشنا نہیں ہے، وہ کہے گا خدایا یہ میرے واسطے دعا کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ ہماری دعا اس لیے کہ ہم دعا کرنے کے بعد خدا نہ کرے اگر گناہ کر دیں تو ہماری دعا رک جائے گی، ٹھیک، جو درجہ قبول ہونے کے لیے پہنچنا ہے وہ درجے کو نہیں جائیں گی۔ دعائے کمیل میں جو ہم سب مشہور پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے وہ غلطیوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قید کر کے رکھ دیتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، بند کر دیتے ہیں دعاؤں کو۔ دعا پہنچے گی تو اس کے بعد کہیں پر بھی جائیں ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے، آفیسر کے پاس فائل پہنچے گی تو کام ہوگا نہیں ہوگا بات کی بات، جب فائل ہی نہیں پہنچے گی تو ہم کیا امید رکھیں گے کہ ہمارا کام ہوگا؟ تو ہم کچھ دعا کریں تو یہ ہماری فائل ہے، دعا کرنے کے بعد گناہ نہ کر کے فرشتوں تک فائل پہنچانا ہے۔ اگر فائل پہنچ گئی اس کے بعد ہماری طاقت دیکھیں گے، جو ہم نے مانگا وہ دیکھیں گے، اس کے بعد اگر ہمارے لیے بہتر ہے تو دیں گے، اگر بہتر نہیں ہے تو کچھ بدل کر یا کچھ اور ٹائم پر وقت گزار کر ہم کو دی جائے گی۔ تو جو میت کے پیچھے یا اس مجلس میں آنے کا ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں مرحومہ کی زندگی جو رہی، مرحومہ کی ایک مختصر سی زندگی، بچپنا گزرا، بچپنے کے بعد ابھی جوانی میں آئی، شادی ہو گئی، انتقال ہو کر چلے گئی، ٹھیک۔ ہم سوچ رہے تھے یہ کہ ہمارے معلومات کے حساب سے علی پور کی یہ پہلی میت ایسی ہوگی جو بچے کے ساتھ دفن ہوئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اور بھی کوئی مومنہ کا اس طرح کا انتقال ہو چکا ہے، جی اور بھی ہوئے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ہم کو اس سے کیا سیکھنا ہے؟ ہم کو یہ سیکھنا، ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہماری عمر، ہماری حیات، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ مولا ایک ہمارا دوست جو آپ کا ماننے والا اور چاہنے والا ہے جان کنی میں ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے، نزا کے حالت میں ہے۔ تو امام نے کہا کہ چلو جا کے ملاقات کریں گے، دیدار کریں گے اس کا۔ آخری وقت میں جو پانی پلایا جاتا ہے، آخری دیدار کیا جاتا ہے۔ آخری دیدار کرنے کے لیے امام پہنچے۔ جب آخری دیدار کے لیے امام پہنچے تو اس آدمی کے بیماری کی حالت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 1-2 دن کے اندر اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، لیکن علاج بھی چل رہا تھا، اور حالت روز بروز کیا ہوتی جا رہی تھی؟ بگڑتی جا رہی تھی، کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب امام وہاں پہنچے تو امام اس آدمی سے مل کر مسکرانے لگے۔ تو جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سوچنے لگے کہ آدمی مر رہا ہے، گھر والے رو رہے ہیں، سب پریشان ہیں، ایسے ماحول میں امام کیوں مسکرا رہے ہیں؟ 3-4 لوگ سرانے بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ڈرو نہیں بھائی، ہم تمہارے بچوں کو دیکھ لیں گے، ہو جائے گے کام، تمہارے بچوں کے کام بھی ہو جائیں گے، بچوں کے کام بھی ہو جائیں گے، ڈرنا نہیں۔ وہ مرنے والے کو، جو بیمار پڑا ہوا ہے آدمی، اس کو ہمت دے رہے تھے۔ امام نے ان کی ہمت کو اور مرنے والے کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ مولا ایسی حالت میں آپ مسکرا رہے ہیں تو ضرور کوئی وجہ ہے جس بات کی دیکھ کر آپ جان کر مسکرا رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا میرا علم یہ کہتا ہے جو دوائیاں اس کو دی جا رہی ہیں وہ دھیرے دھیرے اندر اثر کر رہی ہے۔ تم جو سوچ رہے ہو 2 دن کے بعد یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، اللہ کو پیارا نہیں ہوگا، بستر سے اٹھ کر باہر آ جائے گا۔ یہ ابھی اس کی حالت وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تم 4 کی جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد یہ مرے گا۔ جو مرنے والے ہیں وہ ہمت دے رہے تھے، ٹھیک، تو کوئی بھروسہ نہیں، ٹھیک ہے نہیں، کہ آدمی جائے
بیمار آدمی صحیح ہو کے آ جاتا ہے، جوان کچھ نہ کچھ حادثات میں دنیا گزر جاتی ہے، انتقال کر جاتے ہیں. تو ہم کو یہ چھوٹی سی زندگی ہے. یہ شاید آپ نے سنا ہے کہ ہماری زندگی ابھی جو عمر میری اور آپ کی ہے، ہماری عمر کو تھوڑا سا بچپنے کی طرف ایک ریورس کریں کہ بچپنے سے اب تک ایسے لگتا ہے جیسے آنکھ بند کر کے کھولنے تک یہاں تک ہم آ گئے ہیں. سوچنے میں بہت لمبا لگتا ہے کہ کتنے دن کے بعد ہے، 40 50 اور 50 دن بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد. لیکن ایسے جلدی یہ دن گزر جاتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی اسی مرحومہ کا لے لیں، انتقال ہوا، 40واں ہو رہا ہے، ابھی دیکھتے دیکھتے برسی آ جائے گی. ایسے لگ رہا ہے جیسے گزشتہ سال کے کالے کپڑے ابھی ہم نے الماریوں میں رکھے ہیں، ابھی پرسوں چاند نظر آ جائے گا، نکالنا پڑ جائے گا. ایسا لگ رہا ہے جیسے 2-3 دن میں آ گیا محرم، ہے نہیں؟ ابھی کتنا جلدی گزر جاتے ہیں دن، پتہ نہیں چلتا. تو زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، دوڑ رہی ہے زندگی. امام نے مثال دی کہ دنیا کا زندگی کیسی ہے. امام نے فرمایا کہ زندگی ابر کی طرح آ کر چلی جائے گی. جیسے ابر آ کر آسمان میں بادل آ کر چلے جاتے ہیں، ویسی تمہاری زندگی بھی آ کر چلے جائے گی. ٹائم، فرصت سب چلے جائے گی. اس کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو، اس کو استعمال کرو. جو کام کر سکتے ہیں وہ کام کرے. بس اتنا کہ ہم تجربہ کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. جو آدمی اچھی زندگی کر کے جائے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، سب اچھا ہی کہیں گے. جو آدمی بری زندگی کر کے جائے، چاہے مالدار ہو چاہے امیر ہو چاہے جیسا بھی ہو، سب کیا کہیں گے؟ برا ہی کہیں گے. تو 4 دن کی زندگی ہم سب کی ایک ایسے طریقے سے ہم گزاریں، پڑوس والے خوش رہیں، گھر والے خوش رہیں، گاؤں والے خوش رہیں. ایک جملہ جو ہم کو یاد دلایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کا فائدہ پہنچانے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، کم سے کم نقصان نہ پہنچاؤ. ایک تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، دوسرا نقصان پہنچا رہے ہیں. نہیں، اگر فائدہ پہنچا سکتے ہو بسم اللہ. اگر فائدہ پہنچانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو کم از کم نقصان نہیں پہنچانا ہے. یہ طریقے کی زندگی اگر ہم کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے صاف قرآن میں اعلان کر دیا، جو آیت ہم نے پڑھی، کلو من علیہا فان. دنیا میں جو کچھ ہے سب مٹنے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر کوئی باقی رہنے والی چیز ہے، ذات ہے، تو وہ صرف خداوند عالم کی ذات ہے جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے. ابھی آپ طاقتور لوگوں کو دیکھیں. ایران میں ایک کیا بولتے ویٹ لفٹر، وزن اٹھانے والے لوگ، گیم ہوتے ہیں کرکٹ فٹ بال جیسا ہے ویسا وزن اٹھاتے ہیں. 150 کلو وزن، 200 کلو وزن. ہم نے وہاں پر دیکھا تھا عباس داداشی بول کے ایک آدمی، جو پورے سال کا سب سے طاقتور آدمی کا میڈل ملا اس کو. سب سے طاقتور آدمی اس وقت کا اس ملک میں یہ میڈل ملا اس کو. کار چلاتے چلاتے ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی. سامنے والے نے غصے میں آ کے پیٹ میں اس کے چاقو مار دیا، مر گیا. اب ایران کا سب سے طاقت والا آدمی ایک معمولی آدمی کی مار سے کوئی کسی کا کچھ بھروسہ نہیں. ٹھیک، ہمیں اپنی زندگی جب تک ہے جس حالت میں ہے اس حالت میں خوش، اس حالت میں راضی رہ کر آگے چلے جانا ہے. اگر چلے جائیں گے ہم کامیاب سے کامیاب. امام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں مالدار بن کر زندگی کرنا چاہتے ہو، پیسے کی تلاش میں نہ جاؤ، بلکہ جتنا ہے اتنے کا شکر کر کے سو جاؤ. سب سے بڑے مالدار تم ہی ہو.
جتنا تمہارے پاس ہے سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو، بیکار نہ رہو، محنت کرو، جتنا تم نے کما لیا ہے اتنا لے کر خوش ہو کر سو جاؤ۔ یہی سب سے بڑی مالداری ہے، یہی سب سے بڑی دولت مندی ہے۔ تو ہمیں زندگی کے اصول ایسے مجلسوں سے، یہ جملہ ہم کہتے رہتے ہیں، جب ایسے مجلس آتی ہے تو ضرور مہناز کی جو زندگی گزری ہے آواز دیتی ہوں گی کہ میری تو آنکھیں بند ہو گئی ہیں، تم جو جی رہے ہو کم از کم آپ تو آنکھوں کو کھول لو، آنکھوں کو اپنی کھول لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جوانی، بڑھاپا، بچپنا، غریبی، امیری، دولت، غربت، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ نے حضرت داؤد پیغمبر کو ایک پیغام پہنچایا، کہا کہ داؤد، دنیا میں لوگ 3 باتوں کے وجہ سے اکڑ جاتے ہیں، غرور کرتے ہیں، میں بڑا، میں اچھا، 3 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک، کسی کے پاس طاقت آ گئی، لیڈر بن گیا، پوسٹ مل گیا، کوئی کہتا میں بڑا، اب میں الگ آدمی ہوں، میں اسپیشل آدمی ہو گیا ہوں میں۔ دوسرا، آدمی کے پاس علم آ جاتا ہے تو علم والے ہم کچھ الگ اسپیشل لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے۔ علم آنے کے بعد آدمی کہتا ہے کہ میں الگ ہوں، میں اسپیشل ہوں، میں اگر اس کو صحیح استعمال کر لے تو ٹھیک، ورنہ غرور آ جاتا آدمی میں، بھائی کے گھر نہیں جاتا، بہن کے کسی چھوٹے پروگرام میں نہیں جاتا کہ یہ پروگرام میں ہی جاؤں، ہاں میں ایک الگ آدمی ہوں، میں اب فلاں ہو گیا ہوں، میری ڈگری آ گئی ہے، میرے پاس سرٹیفکیٹ آ گئی ہے۔ یہ 2 چیز۔ تیسرا، پیسے کی وجہ سے، پیسہ آدمی کے پاس آ جاتا ہے، ہاں تو پھر وہ ایک الگ حساب اس کا خود اپنے لیے کر لیتا ہے، اب یہ امید رکھتا ہے کہ لوگ بھی مجھے اس حساب سے دیکھیں کہ میں اب پیسے والا ہو گیا ہوں۔ اللہ نے ان تینوں لوگوں کی اوقات بتانے کے لیے ایک چھوٹا چھوٹا میسیج دیا۔ داؤد، پیسے والوں کو جو اکڑ رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، ان کو ایک پیغام دو میرا، اگر تمہارے پاس طاقت اور دولت ہے، ٹھیک، 1 مرتبہ کا کھانا دنیا والوں کو کھلا دو، 1 ٹائم کا، 1 ٹائم کا کھانا دنیا والوں کو کھلاؤ۔ یہاں گاؤں کی دعوت کرنے کے لیے ہی آدمی کی زمین آسمان ایک ہو جاتی ہے نہیں؟ ہاں، تو جب ایک مختصر دعوت، اس کے اندر وہ چک گئے، ان کو بھول گئے، وہ ان کو نہیں ملا، ان کو یہ ملا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ اللہ نے کہا کہ 1 دعوت دنیا والوں کو کراؤ، اگر کر سکتے ہو تو تمہارے مال پر فخر کرو کہ تم پیسے والے ہو، تم جتنے بھی پیسے والے ہو 2 بیماریوں میں ختم ہو جائے گا، ٹھیک۔ ایک بڑھیا جنگل میں کھیتی کرتی تھی، ایک بادشاہ شکار کے لیے گیا، شکار کو جا کر گم گیا، ادھر ادھر سے شیر، چیتے وغیرہ آواز ان کے آنے لگی تو ڈر گیا کہ کھا جائیں گے آج مجھے، یہ بادشاہ ہے لیکن اکیلا ہے، ڈر گیا، وہاں کا بادشاہ یہاں کا گیدڑ ہو گیا ہو۔ اب ڈھونڈنے لگا کہ کہاں پر میں جا کے اپنے آپ کو بچاؤں، ٹھیک، تو گیا، دور دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، ایک جھونپڑی میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی، جا کے کہنے لگا کہ میں آج رات آپ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا بسم اللہ۔ جب جانے لگا تو کہا کہ تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ کہا کہ اچھا، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ اگر تم پانی پیو، ابھی رات میں جو تم آئے میرے پاس سے، تو تم اتنا پیاسے تھے کہ مجھ سے پانی مانگ رہے تھے، اگر اس وقت میں پانی نہ دیتی اور تمہارے سے پیسہ مانگتی تو کتنا پیسہ دیتے؟ کہنے لگا میں اتنا زیادہ پیاسا ہو گیا تھا، میری آدھی دولت دینے کے لیے تیار تھا ایک گلاس پانی کے لیے۔
اتنا میں پیاسا ہو گیا تھا. کہا اچھا ایک گلاس میں پانی آدھی دولت لے کر دے دیتی تم کو, پینے کے بعد پیشاب نہ آتا, کیا ہو جاتا, پیشاب رک جائے, اور میرے پاس کوئی دوائی ہو جو دوائی تمہاری مشکل حل کرے, وہ دوائی لینے کے لیے کتنا پیسہ دیتے تم کا, آدھی دولت دے ڈالتا. کہا دیکھو تمہاری دولت اتنا ہی ہے, ایک پانی اوپر سے جا کر نیچے آنے میں پوری دولت ختم ہو گئی. پوری دولت ایک گلاس پانی پینے میں, اور پیے ہوئے پانی کو فلٹر کر کے باہر نکلنے میں پوری دولت کیا ہو گئی. وہاں آدھی دینے کے لیے تیار ہو گئے تم, یہاں آدھی دینے کے لیے تیار ہو گئے, تو دولت کہاں رہی اب تمہارے پاس. میں جہاں ہوں وہاں آرام سے ہوں, تم جو بھی ہو وہ تمہارے ہو, مجھے کیا لینا ہے. ٹھیک, تو اللہ نے کہا کہ داؤد جو لوگ پیسے پہ اکڑ رہے ہیں ان کو میسیج دے دو, ایک وقت کا کھانا دنیا والوں کو کھلائے. نہیں کھلا سکتے تو تم جتنے پیسے والے ہو تمہارے سے بھی بڑے بڑے دنیا میں بہت پڑے ہوئے ہیں. قارون حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کا رشتہ دار, قارون کے پاس اتنی دولت تھی. آج کی مثال اگر دینا چاہیں, لوڈ گاڑیاں جو ہوتی ہیں لاریاں, 70 لاری میں صرف اس کے کباڑ اور اس کے سیف, اس کے جو الماریاں ہوتی تھی جس میں پیسہ رکھتا تھا, وہ سونا رکھتا تھا, اس کے چابیاں 70 اونٹوں پر باندھ کے لے کے جاتے تھے. ابھی ہم لوگ اگر جانا چاہیں تو ایک چابی پورا خزانہ ہمارا ہے. ایک 10 گرام کی بھی نہیں ہوتی جو کیلی ہم لوگ لے کے جاتے ہیں, پورے کیلیاں شاید 100 کلو آ جائے, ایک کیلی 15-20 گرام کی پورا خزانہ ہمارا اندر ہے نہیں. قارون کا خزانہ 70 اونٹوں پر چابیاں رکھتے تھے. کہاں ہے آج اس کا نام, کہاں ہے اس کا نشان آج؟ نہ قارون ہے, نہ قارون کا نام ہے, نہ قارون کا نشان ہے, کچھ نہیں ہے. دوسرا کہا کہ اے داؤد جو لوگ علم پر اکڑ رہے ہیں ان سے ایک سوال پوچھ لو, اگر جواب دے دیں تو سمجھ جاؤ کہ ان کے پاس علم ہے اور ان کو فخر کرنے کا حق ہے. اگر اس کا جواب نہ دیں تو کہو سر جھکا کے چلے جاؤ, اپنے علم پر فخر نہ کرو, فخر نہ کرو. کہا کیا سوال کرو میرے اللہ؟ کہا کہ ان سے پوچھو کہ تم کب مرو گے اتنا بتاؤ. تمہیں تمہاری موت کا پتہ نہیں ہے, اب کیا علم ہے تمہارے پاس؟ اپنی موت کا اگر وقت تم بتا دو میں سمجھ جاؤں کہ تمہارے پاس علم ہے. کہ جو لوگ علم پر اکڑتے ہیں ان سے سوال پوچھو, جو طاقت اور پاور پر, پوسٹ پر, عہدے پر اکڑتے ہیں ان سے ایک ڈیمانڈ کر لو, اگر وہ ڈیمانڈ پوری کر دیں تو سمجھ جاؤ ان کے پاس سچا پاور ہے. ورنہ کہو کہ اپنے پاور پر تم زیادہ فخر نہ کرو. کہ یا اللہ ان سے کیا پوچھوں کہ اگر تمہاری طاقت, تمہاری لیڈرشپ, تمہارا عہدہ کچھ کام آتا, تمہارا پورا پاور ایم ایل اے کو, ایم پی کو, فلاں کو, جس کو کال کرنا چاہتے کر لو, ایک موت ٹال دو. اگر موت کو تم ٹال سکتے ہو تو مطلب تمہارے اندر وہ عہدہ ہے جس عہدے میں فخر کرنے کا تمہارے لیے حق ہے. اگر نہیں تو نہیں. ٹھیک, جب آدمی کے اندر یہ طاقت ہو, ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جن کے پاس موت کا علم بھی تھا, جن کے پاس عہدہ علم تھا موت, اور وہ طاقت تھی جس طاقت سے, جس دولت سے پوری دنیا کا رزق آج ہمارے امام کے بارے میں ہے. اگر 1 منٹ کے لیے امام زمانہ ہٹ جائیں دنیا سے تو زمین سے اناج نہیں آئے گا. آج اگر دنیا روٹی کھا رہی ہے تو یہ امام زمانہ کے صدقے میں ہے, اور ہر زمانے کے امام کی وجہ سے دنیا میں بارش آتی ہے, دریا میں پانی رہتا ہے, زمین میں اناج اگتا ہے, میوے آتے ہیں, سبزیاں آتی ہیں, جو حدیث کتاب میں ہم سب پڑھتے ہیں, وما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری
الا لاجلکم، اے اہل بیت میں نے آسمان کو نہیں بچھا لگایا، زمین کو نہیں بچھایا، دریا کو نہیں بہایا، درختوں کو نہیں اگایا، اگر سب کچھ کیا تو تمہارے لیے، اور تمہاری محبت میں یہ کام میں نے کیا، لأجلکم۔ ہٹ جائے گر امام زمان، کائنات سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے، ایک آواز بلند صلوات۔ اگر کسی کو فخر کرنے کا حق تھا تو اللہ کے اماموں کو تھا، جبکہ انہوں نے کیا نہیں۔ اتنا سادہ زندگی کر کے گئے، دنیا کا کل اختیار رکھنے والا مولا بیٹھ کر جوتا سی رہا ہے۔ یا علی، پرسوں ایک حدیث پڑھی ہم نے کسی مجلس میں، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جیسا میرے اور آپ کی طرح، امام علی کا چاہنے والا، امام حسین کا ماتم کرنے والا، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا جس کی ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹی سی سائیکل وغیرہ اس دور کی اس کے پاس تھی، ایک چھوٹی موٹی زندگی۔ سامنے سے بیٹھ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک وہ آدمی جو امام کا چاہنے والا نہیں ہے، ایک مہنگی سی کار میں جا رہا ہے۔ تو اس نے دل میں سوچا، ہم یہاں پر اماموں کے چاہنے والے، ہم غربت میں، پریشانی میں، مصیبت میں، یہ مزے کر رہے ہیں، ان کے پاس اچھی کار، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کاروبار ان کے۔ تو امام نے اس کے دل کی بات کو سن لیا، کہا کہ میرے سامنے آ جا۔ جو دماغ میں سوچ رہا تھا وہ آدمی سامنے آیا۔ جب سامنے آیا تو امام نے کہا کہ یہ کیا ہے نیچے؟ کہا مٹی ہے۔ کہا اٹھا کے میرے ہاتھ میں دے۔ جب مٹی اٹھا کر امام کے ہاتھ میں اس نے دیا تو مٹی سونا بن گئی۔ امام نے کہا کہ ہم وہ ہیں جو مٹی کو ہاتھ لگا دیں تو سونا بن جاتی ہے، ٹھیک، لیکن ہم کیا کریں؟ خدا کی محبت ہم کو چاہیے، ہم کو دنیا نہیں چاہیے، ہم کو دنیا نہیں چاہیے۔ پھر امام نے فرمایا دنیا کتنی گری ہوئی ہے، اگر یہ دیکھنا چاہو جتنے بھی برے لوگ ہیں، اکثر جن کے پاس دنیا ہے، دنیا برے لوگوں کے ہاتھ میں بھی چلی جاتی ہے۔ اگر دنیا کی کچھ عزت ہوتی تو کبھی برے آدمی کے ہاتھ میں نہ جاتی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو، قرآن آپ مسجد میں رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اندر نہیں آنا چاہتے، باہر کھڑے ہوئے ہیں، کس کو دیں گے؟ جو جاتے واتے بہت سارے ہمارے بھائی لوگ یہاں سے آنا جانا کرتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں دے کر کہیں گے کہ جب یہ قرآن کو رکھ دو؟ آپ آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے، کوئی مؤذن آ جائے، کوئی نمازی آ جائے، کوئی ذاکر آ جائے، کوئی اچھا آدمی آ جائے، اس کے ہاتھ میں یہ قرآن دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں دینے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ عزت والوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ امام نے فرمایا دنیا کی کتنی گری ہوئی ہے، دیکھ لو، دنیا فلاں کے ہاتھ میں بھی ہے، فلاں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اگر دنیا کی عزت ہوتی، جیسے قرآن ہم کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں، ویسے اللہ بھی کسی کے ہاتھ میں نہ دیتا۔ کل اختیار رکھ کر علی ابن ابی طالب کے گھر میں فاقے، 3 دن میرے مولا کے گھر کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، صبر کر کے سو جاتے، اور اپنے گھر میں یہ اختیارات رکھتے ہوئے کہ جو چاہیں وہ منگوا لیں جنت سے۔ جناب سیدہ، کبھی کبھی ایسا بھی وقت آتا کہ بچے کہتے کہ اماں کھانے کے لیے کیا ہے، تو فاطمہ فرماتی گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سیدہ جس مرحومہ کے چہلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 18 سال کا سن، ٹھیک ہے مرحومہ کا انتقال ہو گیا، اور جو حالت میں انتقال ہوا، خدا کسی کو ایسا وقت نہ لائے اس کے رحم اور کرم سے۔ لیکن ایک بات، اب اس مرحومہ کو اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر اس کا انتقال بیماری سے جو ہوا، بیماری کے علاوہ اگر بیماری سے نہ ہو کر کچھ چیز اس کے اوپر گر جاتی، گر کر اس کا انتقال ہو جاتا،
تو یہ جو درد آج ہے یہ درد دو چندہ ہو جاتا، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کے پیٹ میں بھی محسن تھے۔ جب دروازہ فاطمہ زہرا کا جلایا گیا تو فاطمہ کے بطن مبارک میں محسن پل رہے تھے۔ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی فاطمہ زہرا، باہر سے آواز آئی فاطمہ دروازہ کھولو، تو فاطمہ نے کہا میرا گھر ہے، میری مرضی، میں جس کو بلانا چاہوں بلاؤں، جس کو نہ بلانا چاہوں نہ بلاؤں، میں نہیں کھولوں گی دروازہ۔ کہا اگر دروازہ نہ کھولیں گے تو ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ فاطمہ زہرا نے کہا میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے کمسن بچے میرے ساتھ ہیں، کہا کہ اگر ہوں تو بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ باتیں ہو رہی تھیں، دروازے کو جلا دیا گیا۔ فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، دروازے کو اتنا تیزی سے دھکا دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گر گیا۔ جب فاطمہ کے پہلو پر گرا، سب سے پہلا جو درد فاطمہ زہرا کو ہوا، فاطمہ زہرا یقین ہو گیا بی بی کو جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ مر چکا ہے۔ کہا فضا میرا محسن اب اس دنیا میں نہ رہا، میرا محسن اس دنیا میں نہ رہا۔ اب ایسے وقت میں عورتوں کو عورت کی مدد ہوتی ہے، یہ وقت میں مرد عورت کی مدد نہیں کر سکتے، عورت کی مدد عورت کر سکتی ہے۔ فاطمہ زہرا نے دیکھا میں کس کے لیے مدد کو بلاؤں، دو مصیبتوں میں فاطمہ وہاں پر موجود، دو مصیبتیں فاطمہ پر آئی ہوئی تھیں، ایک دروازہ گر گیا تھا، ایک اندر بچے کی فکر فاطمہ زہرا کو تھی۔ بی بی نے دیکھا کہ میری یہ جو مصیبت ہے اس کے لیے مدد کرنے کے لیے فضا موجود ہے، لیکن دروازہ اٹھانے کے لیے کوئی وہاں پر نہیں تھا۔ فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ علی کو بلاؤں، لیکن علی کے گلے میں رسی تھی، یہ مظلومی میری فاطمہ زہرا نے دیکھی ہے۔ فاطمہ زہرا نے فضا کو پکار کر فرمایا فضا میری مدد کرو، میرے پیٹ میں جو محسن ہیں، محسن شہید ہو چکے ہیں۔ فضا نے دروازہ اٹھایا، فاطمہ زہرا باہر نکلی، لیکن کیا کرتی بی بی جب کسی کے پاس کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو دوسرے اس مصیبت میں ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا نے دیکھا ادھر بچے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر علی کے گلے میں رسی ہے، تو فاطمہ نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، بس ایک شخص سے، ایک ذات سے مدد طلب کی۔ فاطمہ نے دل سے پکارا بیٹا مہدی، بیٹا مہدی تو کب آئے گا، اور کب تیری ماں کی اس مظلومی کا انتقام لے گا، کب تو محسن کی